السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ سب کے سامنے میں ایک نئے ٹاپک کے حوالے سے حاضر ہوں۔ آج ایک اہم مسئلہ ہے جس کو سمجھنے کی کوشش ہم نے کرنی ہے۔ وہ یہ ہے کہ کوئی شخص بیٹھے بیٹھے آیت سجدہ کئی وہ پڑھ لیتا ہے، تو آیا اس پر جو ہے فوراً سجدہ کرنا واجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ظاہر بات ہے اکثر حفاظ منزل کا دور بھی کرتے ہیں تو کئی سجدوں کو پڑھتے ہیں، تو آیا ان پر سجدہ تلاوت فوراً واجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ قوانین شریعت کے مطابق آیت سجدہ کی تلاوت کرنا نماز کے علاوہ یہ فوراً جو ہے انسان پر واجب نہیں ہوتا، البتہ بلا عذر جو ہے تاخیر کرنا یہ مکروہ تنزیہی ہے کہ بعد میں انسان بھول جائے گا، تو یہ اندیشہ ہونے کی وجہ سے جو ہے علماء کرام نے اس کو مکروہ تنزیہی قرار دیا ہے۔ نماز کے سجدہ تلاوت کی بات کہ نماز کے اندر آپ نے آیت ایسی پڑھی کہ جس کی وجہ سے جو ہے سجدہ تلاوت آپ پر واجب ہوتا ہے، تو وہ جو ہے فوراً واجب ہوگا، یعنی 3 آیتیں پڑھنا، اتنی تاخیر کرنا، یہ اس سے جو ہے انسان گناہگار ہوگا۔ یعنی جیسی آیت سجدہ تلاوت آپ نے پڑھی تو اس کے بعد فوراً آپ سجدہ تلاوت کریں گے۔ تنویر الابصار در مختار میں ہے کہ سجدہ تلاوت تراخی کے ساتھ واجب ہوتا ہے اور اس میں تاخیر کرنا مکروہ تنزیہی ہے، جبکہ نماز والا نہ ہو کہ نماز والے سجدہ تلاوت کا وجوب فوری ہے۔ تنویر الابصار در مختار معرض المختار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 704 703۔ حضرت علی الرحمہ نے بھی یہی قول ارشاد فرمایا ہے کہ نماز کے علاوہ جو ہے اگر آپ سجدہ تلاوت میں تاخیر کرتے ہیں اور بلا عذر آپ تاخیر کرتے ہیں تو مکروہ تنزیہی ہے، اگر عذر ہو تو پھر آپ تاخیر کر سکتے ہیں، اور نماز میں جو ہے سجدہ تلاوت آپ کو فوراً کرنا پڑے گا۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 233 پر آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ سجدہ تلاوت کے حوالے سے فضیلت جو حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے اس کی طرف آتے ہیں، وہ آپ سماعت فرما لیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جب ابن آدم آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کرتا ہے شیطان ہٹ جاتا ہے اور رو رو کر کہتا ہے بربادی، اور ابو قریب کی روایت کے مطابق کہتا ہے کہ ہے میرے بربادی۔ ابن آدم کو سجدہ کا حکم ہوا، اس نے سجدہ کیا، اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے حکم ہوا تو میں نے انکار کیا، میرے لیے جو ہے وہ دوزخ ہے۔ صحیح مسلم شریف کے اندر صفحہ نمبر 51 پر یہ حدیث مبارکہ منقول ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری شریف کے اندر ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، ہماری موجودگی میں آیت سجدہ تلاوت کرتے تو آپ علیہ السلام سجدہ کرتے اور ہم بھی سجدہ کرتے، حتیٰ کہ ہجوم کی وجہ سے کسی کی پیشانی رکھنے کی جگہ بھی نہ ملتی جس پر سجدہ کرے۔ صحیح بخاری شریف صفحہ نمبر 202۔ اسی طرح بہار شریعت کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 738 پر صاحب بہار شریعت نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی اہم مقصد کے لیے 14 سجدے بیک وقت کرتا ہے، چاہے وہ بیک وقت کرے اور آخر میں 14 سجدے کر لے، یا پھر ایک آیت پڑھی اس کے بعد سجدہ کیا، دوسری آیت پڑھی پھر سجدہ کیا، اسی طرح کرے، اور اس کے بعد جو ہے جس مقصد کے لیے بھی وہ دعا کرے گا رب تعالیٰ اس کی مقصد کو جو ہے وہ پورا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی جو ہے اس سجدہ تلاوت کی فضیلت ہے کہ بندہ سجدہ کرتا ہے ایک تو رب تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے، اور دوسرا کوئی مقصد ہو تو ایک ساتھ جو ہے بیک وقت آپ سارے سجدے کر کے بعد میں سجدہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے آپ کے مقصد کو پورا فرمائے گا۔ تو آج آپ نے یہ سمجھا کہ اگر نماز کے علاوہ ہم کوئی سجدہ آیت سجدہ جو ہے پڑھتے ہیں تو فوراً جو ہے ہم پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا۔ ہاں اگر بغیر عذر کے آپ اس کو مؤخر کریں گے تو پھر جو ہے وہ مکروہ تنزیہ ہوگا، مکروہ تحریمی پھر بھی نہیں ہوگا، اس لیے یہ ذہن میں رکھے
کبھی بھی کوئی شخص آپ کو کہے کہ سجدہ تلاوت آپ نے پڑھ لی ہے تو فوراً کریں، تو فوراً تو عذر ہے آپ کو، ظاہری بات ہے عذر ہے تو پھر آپ اس کو تاخیر کر سکتے ہیں، وگرنہ عذر کے بغیر بھی جو ہے اگر آپ بعد میں ادا کریں گے تو مکروہ تنزیہ ہی ہوگا، مکروہ تحریمی پھر بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ کبھی بھی کوئی مسئلہ کوئی بیان کرے تو فوراً اس کے اوپر یہ نہ کہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ اس کی تحقیق کر کے اس مسئلے کو سمجھ کر پھر ہی کسی کو کہیں۔ اگر آپ کو مسئلے کا علم نہیں ہے اور ایسی جو ہے آپ کسی کو کہتے ہیں، کسی نے مسئلہ بیان کیا ہے بغیر تحقیق کیے آپ اس کو جو ہے روکیں گے تو یہ جو ہے نامناسب بات ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ علم دین کی طرف آئے اور علم دین کو سمجھے، سیکھیں اور اس پر پھر عمل کرنے کی کوشش کریں، دوسروں تک بھی جو ہے ان پیغامات کو جو آپ سنیں یا پڑھیں اس کو پہنچانے کی آپ کوشش کیا کریں، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ آپ کی وجہ سے اگر کوئی اس مسئلے پر عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس پہنچانے والے کو بھی جو ہے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔